کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو آدمی اسلام کے سوا، اسلام کے علاوہ کسی دین کو چنے گا، تلاش کرے گا، تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح باری تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ دین کسے کہتے ہیں یہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دین صرف ایک نظریہ نہیں، ایک خیال اور سوچ کا نام نہیں۔ دین ایک چھوٹے سے ضابطے کا نام نہیں، بلکہ دین ہے ایک ایسے طریقے اور راستے کا نام جس میں تمام تر انسانی ضروریات کا احاطہ کیا گیا ہو، جس میں اس کی سماجی، معاشرتی، اخلاقی، نظریاتی ہر چیز کو واضح طور پر کھول کر بیان کر دیا گیا ہو کہ وہ اس پر چل کر اپنی اصلاح کر سکے، سماج میں اچھا سا رہ سکے، اچھی زندگی گزار سکے، اچھے اخلاق و کردار کے ساتھ پیش آئے، اس دنیا میں بھی وہ چین و سکون سے رہے، اور اس کے بعد کی جو زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، اس میں بھی ہمیشہ کے لیے اسے راحت ہی راحت میسر ہو۔ اسی کو دین کہتے ہیں۔ لوگوں نے آج کل دین کا نام صرف ایک نظریہ سمجھ لیا ہے، اس خیالات کا نام دین کو لوگوں نے مقرر کر دیا ہے۔ دین اسے نہیں کہا جاتا، دین ضابطۂ حیات ہے، انسان کی تمام ضروریات کو اس میں احاطہ کر دیا گیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، کوئی انسان یا کوئی نظریہ ساز، کوئی نظریہ پیش کرنے والا ایسی ضروریات کو احاطہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو انسان دیکھتا ہے وہ اپنے آس پاس کو دیکھتا ہے، اپنے ماحول کو دیکھ کر اگر وہ رائٹر ہے تو تحریر لکھ دیتا ہے، اگر وہ خطیب ہے تو اس بارے میں کچھ کہہ دیتا ہے، اگر وہ شاعر ہے تو ایک نظم لکھ دیتا ہے، افسانہ نگار ہے تو ایک کہانی لکھ دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو در حقیقت صرف کوئی نظریہ پیش کرنے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ انسان کی تمام ضروریات کا احاطہ کر کے اس کی دنیاوی، اخروی اور دنیا کی جتنی اس کی ضروریات ہیں، ان پوری ضروریات میں اسے صحیح ہدایت پہنچانے کا نام دین ہے۔ اور یہ صرف وہی پہنچا سکتا ہے جو انسان کا خالق اور باری ہے، یعنی اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی انسان کی پوری ضروریات اور اس کی پوری حاجتوں سے واقف نہیں ہے، اور انسانوں کے ذہن میں اٹھنے والے خیالات اور احساسات کو سوائے انسانوں کے خالق کے جاننے کے کوئی اور جان نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جہاں انسان بنا کر دنیا کے اندر بھیجا، اسی کے ساتھ ساتھ اپنا خلیفہ اور اپنا پیغمبر بنا کر بھی دنیا میں مبعوث فرمایا، تاکہ جتنے انسان دنیا میں رہیں گے ان تمام انسانوں کو صحیح بات کی تعلیم دیں، ان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ سکھائیں، ایسے کام کرنے کی انہیں ترغیب دیں جن سے وہ لوگ آپس میں بھی خوش رہیں اور اپنے رب کو بھی راضی اور خوش رکھیں۔ آدم علیہ السلام نے جو پیغام دیا وہ بھی دین اسلام ہی ہے۔ اسی طرح یہ کہ بعد دیگرے جتنے انبیاء اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر مبعوث فرمائے ہیں، ان تمام انبیاء نے جو جو پیغام دیا ہے، ان تمام پیغامات کا نام بھی دین اسلام ہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اسلام ہی اللہ کے نزدیک اصل دین ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ، کوئی اور نظریہ، کوئی اور طریقہ حیات ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ شریعت میں احکامات الگ الگ مقرر فرمائے ہیں،
یہ اس طرح اس کی مثال سے آپ سمجھ لیں کہ جیسے جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، بچہ چھوٹا رہتا ہے تو اس کی غذائی ضروریات الگ ہیں، بالکل کم سن رہتا ہے، رضیع ہے یعنی دودھ پیتا بچہ ہے تو اس کی غذا دودھ ہی ہے۔ جب تھوڑا سا اس قابل بن جاتا ہے کہ وہ کچھ کھا پی سکے تو پھر اسے نرم نرم غذائیں دی جاتی۔ اسی طرح پر اس کی جسم کی نشو و نما بڑھتی رہتی ہے تو اسے ابتدا میں چھوٹے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، پھر جب وہ تھوڑا سا بڑھتا ہے اور جو ہے بڑا ہونے لگتا ہے تو اس کے کپڑوں کا سائز بھی بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس لائق اور اس قابل بن جاتا ہے کہ اس کی بڑھوتری ایک حد تک پہنچ کر پھر رک جاتی، یعنی وہ کامل مکمل ایک صحت مند ایک اچھا بھلا چنگا انسان بن کر ایک اچھا سا آدمی یا اسی طرح خاتون بھی ایک اپنی عمر کی تندرست خاتون بن جاتی ہے تو پھر اس کے کپڑوں کی جو ضروریات ہیں، اس کے کھانے پینے کی ضروریات ہیں وہ مکمل ہو جاتی ہیں، تکمیل پا جاتی ہیں۔ پھر وہاں سے ایک ہی سائز کے یا سمجھ لیجئے ایک جیسے کپڑے اس کو برابر آ جاتے ہیں، فری سائز جس طرح کہا جاتا ہے کہ وہ برابر پہننے لگتا ہے۔ اسی طرح پر غذا کا جہاں تک معاملہ ہے، بچپن میں جب چھوٹا چھوٹا یا تھوڑی تھوڑی یا نرم غذائیں کھایا کرتا تھا، اب جب بڑا ہو جاتا ہے ایک حساب سے تو پھر وہ اپنے اعتبار سے ایک اچھی سی نارمل غذا جو عام انسان کھاتے ہیں ویسے کھانے لگتا ہے۔ اس مثال کو آپ ذہن میں رکھ کر یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے دین اسلام کے سلسلے کو اس طرح پر مقرر فرمایا کہ آدم علیہ السلام تشریف لائے تو دین اسلام کی داغ بیل پڑی، پھر جو ہے جیسے جیسے انسانوں کا قافلہ بڑھتا رہا، انسان دنیا کے اندر منتشر ہوتے رہے، پھیلتے رہے، جیسے جیسی انسانی ضروریات آتی رہیں ایسے ایسے انبیاء دنیا کے اندر مبعوث ہوتے رہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھیجتا رہا، یہاں تک کہ اس کی تکمیل کی گئی ہے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اليوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرمایا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تمہارے لیے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا ہے۔ تو شریعت مطہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اکمال دین ہے، اتمام نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل فرما دیا ہے۔ احکامات کے اندر جو تبدیلی آتی رہی مختلف انبیاء علیہ السلام کے ادوار میں، اب وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ شریعتوں کے اندر جو تبدیلیاں ہوتی رہیں، جو طریقے بتائے گئے ان طریقوں کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ اب جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ذریعے بتا دیا گیا ہے وہ مکمل ہے، قیامت تک کے لیے ہے، اب اس میں کوئی تبدیلی بالکل نہیں ہوگی۔ یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے مکمل فرما دیا ہے، طے فرما دیا ہے، واضح فرما دیا ہے۔ اسی وجہ سے اس آیت کے نزول کے بعد حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بے حد خوشی اور مسرت کا اظہار فرمایا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مکمل قانون ہمیں عطا فرمایا ہے کہ اب اس میں کسی طرح کی کمی بیشی، تبدیلی یا کوئی حذف و اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ مکمل قانون ہے جس کے اندر سماجی اور اسی طرح پر معاشرتی جتنی انسانی ضروریات ہیں، جو سیاسی ضروریات ہیں، نجی ضروریات ہیں، قومی ضروریات ہیں، بین الاقوامی ضروریات ہیں، تمام ضروریات کا احاطہ کر دیا گیا ہے اور اس کے لیے ایک مجموعی قانون قرآن مجید کی شکل میں اور تشریح کے طور پر احادیث کی شکل میں ہم کو عطا کر دیا گیا ہے۔ اب اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کوئی چینجز نہیں ہوں گے۔